اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے حل بیان کیے ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر انہوں نے سودی کاروبار کر لیے ہے، اگر انہوں نے سودی لین دین کر لیے ہے، اگر انہوں نے اس طرح کے معاملات کر لیے ہیں جس کے اندر سود کا ہی شبہ ہو۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، میں نے بتائے ہیں پچھلے درس کے اندر کہ سود والے معاملات کون کون سے ہیں اور سودی لین کون کون سا اور کس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن آج ایک اور بات ذہن میں آئی ہے تو یہ مسئلہ دریافت بھی کیا تھا کسی نے، تو میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے ایک مدت تک، فار ایگزامپل مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے، لیکن اگر 2 مہینے میں وہ نہ دے سکا تو پھر وہ قرض دار جو ہوتا ہے جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ یہ شرائط لگاتے رہتا ہے کہ بھی 1 دن اوپر بڑھے گا تو 100 روپے بڑھ جائیں گے، 2 دن اوپر بڑھیں گے تو 200 روپے بڑھ جائیں گے، اور اگر 3 دن اوپر بڑھیں گے تو 300 روپے بڑھ جائیں گے، یا بہت ساری مثالیں ہیں الگ الگ طرح کی۔ تو یہ جو اضافی جو اس کے اوپر یہ سرچارج لگا رہا ہے، جو ایک جرمانے کے طور پر کہہ لو یا کسی بھی طور پر کہہ لو، حیلہ تو آج کل ہمارے اندر ویسے ہی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ بھی سود کے اندر آتا ہے، یہ بھی سود کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جس کسی نے بھی اس طرح کے معاملات کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ وہ میرے اس حکم پر عمل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے اگر اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سخت اعلان کیا ہے۔ اس آیت کے اندر بہت سخت اعلان کیا ہے میرے رب نے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ کس چیز پر عمل کر لے؟ 2 چیزیں میرے رب نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر رکھو، اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے نا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے ذرہ برابر بھی، تو ایسے لین دین اور ایسے معاملات کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، قدم نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو کچھ بھی تم نے عمل کیا ہے نا، جو کچھ بھی تم نے عمل کیا ہے، سود کا جو بقایا جات ہے نا، چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، یہیں رک جاؤ۔ بریک لگانے کا اسی وقت اپنے آپ کو روکنے کا حکم ہے۔ تمہارے پاس خبر پہنچ گئی، موعظہ پہنچ گیا، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا پچھلی آیت کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور جس کے پاس نصیحت آ جائے، یہ آیت بھی ربا کے حوالے سے ہے، سود کے حوالے سے ہے۔ میرے اللہ نے اعلان کیا کہ ہاں تمہیں پتہ نہیں تھا، چلو نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی بھی انسان سے ہی ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں ہوتی، لیکن میرے رب نے کہا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی تو تمہارا کام بنتا ہے اسی وقت رکنا، فانتہا اسی وقت۔ ومن عاد، اگر اس کے باوجود بھی وہ کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے، آگ، وہ آگ والے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون کا لفظ ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اگرچہ وہ ایمان والے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ایمان والے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نص قطعی کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو میرے رب نے پہلا حکم دیا سودی لین دین کرنے والوں کے لیے کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، چھوڑ دو، اپنا بقایا جات چھوڑ دو، سب کچھ ختم کر دو۔ اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہو۔ اچھا، دوسرا کیا عمل بتایا؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ ہاں، تم نے توبہ کر لی، تم نے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ کے حضور مغفرت طلب کی، تمہارے پاس نصیحت آئی، تمہارے پاس موعظہ پہنچا، وعظ پہنچا، تم نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سارا ختم نہیں کرتا میں، جتنا تم نے لگایا تھا سارا ختم نہیں کرتا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ جو تمہارا اصل مال ہے اس کو لو، اس کے اوپر جتنا بھی سود ہے اس سارے کے سارے سود کو چھوڑ دو، سارے کے سارے سود کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اچھا، اگر ایسا نہیں کرتے، اگر ایسا کوئی نہیں کرتا، پھر میرے رب کی طرف سے اعلان بھی سن لو، پھر اس کے لیے کون سا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر وہ سودی لین دین کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ اس کاروبار کو نہیں چھوڑتا، سود کو نہیں چھوڑتا، تو میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی جیت سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی جیت سکتے ہیں جنگ کے لیے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آج تک کہ کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، میرے رب نے تو ان کو بھی سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ جب اتنی طاقتور قوم کو میرا رب ختم کر سکتے ہیں، ہم کیا چیز ہیں، ہم کیا چیز ہیں اللہ کے لیے؟ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت عالی شان والی ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑتے نا، اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے تو جان لو کہ تمہارا رب پھر اعلان جنگ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ جہاد کیا جائے گا، تمہیں اس چیز سے روکا جائے گا، ہر صورت روکا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ ہاں، جس کو قرض دیا تھا، جس کے ساتھ سودی لین دین کیا تھا، اگر وہ مالدار نہیں ہے تو اس کو مہلت دی جائے، اس کو مہلت دی جائے۔ سودی لین دین ختم کر دیا، اب قرض واپسی لے رہا ہے تو پھر اس کو تھوڑی بہت مہلت دے دو۔ ہاں، سود مت بڑھاؤ، اس کے اوپر سودی جرمانہ مت لگاؤ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم جان لو نا تو یہ چھوڑ دینا، یہ ختم کر دینا، معاف کر دینا اس کو، یہ بہت بہتر ہے، خیرٌ، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ آخر میں پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لایا جائے گا۔ تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نفس، پھر میرا رب کہہ رہا ہے پھر ہر ایک کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا۔ جس نے اللہ کے حکم کو مانا اس کو بھی پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا رہا دنیا کے اندر، اس کو بھی پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ جو کچھ بھی اس نے دنیا کے اندر کمایا ہے او ذرہ برابر بھی اس کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ وهم لا يظلمون، اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال ہوں گے تب بھی اسے پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے، اگر اس طرح کے اعمال ہوں گے جیسا قرآن کہہ رہا ہے، تو بھی اس کی جزا، اس کی سزا پوری کی پوری ملے گی، ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، کم نہیں کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے ایسے لین دین سے، ایسے معاملات سے۔ اللہ کی ذات میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قرآن سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو اجاگر کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تو ویسے ہی شفا ہے، روح کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی۔ اس کی تلاوت کیا کرے بھی، اس کو سمجھا کرے، پڑھا کریں اس کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔